Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए 2015 में रिलीज़ हुई एक हॉरर फिल्म द हॉलो के साथ हाजिर हुई हूँ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 और रोटन टोमेटो पर इसे 70% का स्कोर मिला है। तो चलें बिना किसी देरी के अपनी ये स्केरी फिल्म स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक फैमिली से होता है जो कहीं जा रहे थे। फैमिली में एक हस्बैंड वाइफ एडम, क्लैरी और उनका क्यूट सा बेबी फिन थे। ये लोग जंगल के बीचों बीच एक आयरिश नामी विलेज में रहने आए थे और आसपास कोई भी घर मौजूद नहीं था। एडम क्योंकि एक बायोलॉजिस्ट था, इसलिए वो रिसर्च वर्क करने ऐसी प्लेसेस पर आता रहता था। वो ट्रीज़ को चेक करता था कि कौन सा ट्री डेड है या बीमार है। वो चेक करके उन्हें कटवा देता था। हम देखते हैं कि इनका घर जंगल के बिल्कुल मिड में है। ये जंगल काफ़ी बड़ा और खौफनाक था क्योंकि ये इसका प्रोफेशन था। यही वजह थी कि एडम और उसकी वाइफ इस घर में रहने के लिए अग्री हो गए थे। वहाँ रहते हुए उन्हें कुछ ही दिन गुजरे थे, मगर उन्हें फील होता है कि विलेजर्स उन्हें पसंद नहीं करते। ख़ास तौर पर वो एडम के काम से खुश नहीं हैं। अब गांव के लोग भी एडम से नफ़रत करने लगे थे। एक विलेजर कॉलम एडम की वाइफ को आकर बताता है कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ये ठीक नहीं है और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, इसलिए तुम एडम को समझाओ। क्लेयर एडम को समझाना चाहती थी। वो उसे मनाने की कोशिश करती है कि एक बार तुम कॉलम से बात तो कर लो, मगर एडम उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। एडम एक मेहनती शख्स था और यही वजह थी कि वो अपना काम पूरा करके जाना चाहता था। उधर कॉलम बार बार एडम की वाइफ को कहता था कि एडम को समझाओ, और वो ये सब इसलिए कहता था क्योंकि उसकी बेटी भी जंगल में कई साल पहले गुम हो गई थी और आज तक वो वापस नहीं आई और उसके बारे में गांव के लोग भी कुछ नहीं जानते। उन लोगों को लगता था कि शायद जंगल में कोई अजीब मखलूक रहती है, यानी मॉन्स्टर्स, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें देखा नहीं। ये मॉन्स्टर्स बगैर किसी वजह के नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इस विलेज में मॉन्स्टर्स की बहुत सारी स्टोरीज मौजूद थी और जो भी इनकी हकीकत जानने की ट्राई करता था वो मारा जाता था। कॉलम भी इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी बेटी के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल सका, इसलिए वो बार बार एडम की वाइफ को मना करने आता था क्योंकि उनका भी एक छोटा बेटा था। एक दिन एडम अपने रिसर्च वर्क के लिए जंगल में जाता है। उसे जंगल के दरख्तों में एक ख़ास किस्म का ब्लैक लिक्विड मिलता है जो इससे पहले एडम ने कभी नहीं देखा था, मगर वो फिर भी उसे मॉन्स्टर नहीं समझता और अपना काम जारी रखता है। एडम इसे अपनी एक न्यू इन्वेंशन समझ रहा था, मगर रात को उनके बेबी के रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो जाकर चेक करते हैं तो किसी ने विंडो के ग्लास को तोड़ दिया था। एडम फ़ौरन से पुलिस को कॉल करता है। क्लेयर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। एडम इसे विलेजर्स की एक शरारत समझ रहा था क्योंकि वहाँ के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि शायद वो उसे डराना चाहते हैं ताकि एडम यहाँ से चला जाए। पुलिसमैन आकर बताता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं है बल्कि ये बर्ड ने किया है। यहाँ बहुत ही अजीब चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन एडम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब क्लेयर को याद आता है कि उसने विंडोज से रॉड हटा दिए थे, तो अब क्लेयर को भी इस जगह से खौफ आने लगता है, मगर एडम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उन विलेजर्स की चाल है। नेक्स्ट डे हम एडम को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ मार्केट तक जा रहा था। रास्ते में वो लोगों का रवैया देखकर काफ़ी अपसेट हो जाता है। एडम सोचता है कि आखिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। एडम क्योंकि जंगल के बीचों बीच था, यही वजह थी कि उसका रास्ता काफ़ी लंबा था। शॉपिंग करते हुए उसे शाम हो जाती है। रास्ते में वापसी पर एडम की कार ख़राब हो जाती है। एडम को खुद से ज़्यादा फिक्र अपने बेटे की थी जो उसके साथ कार में मौजूद था। एडम कार को ठीक करने की कोशिश करता है, मगर कार ठीक नहीं होती
اب وہ پروٹیکشن کے لیے ڈگی سے کچھ سامان نکالنے لگتا ہے کہ تبھی کوئی اس پر اٹیک کرتا ہے اور ایڈم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب جو ایڈم کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ڈگی کے اندر پاتا ہے۔ اسے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں نکل پاتا۔ اب اسے فیل ہوتا ہے کہ شاید گاڑی کے اوپر کوئی چیز ہے۔ وہ بیک سیٹ کو پھاڑ کر اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے۔ اب ایڈم کو ان کہانیوں پر یقین آنے لگا تھا۔ وہ گھر آتا ہے تو کلیئر کافی ڈری ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے پولیس کو کال کر دیتا ہے مگر تبھی گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ انہیں کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ اب ایڈم بھی یہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ وہ کلیئر سے کہتا ہے کہ آج رات ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایڈم یہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ انہیں اپنے آس پاس مانسٹرز فیل ہونے لگتے ہیں مگر واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جنگل میں کافی اندھیرا تھا۔ تبھی ان کا ڈاگ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ بات انہیں اور بھی زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ ایڈم کار کی طرف جاتا ہے۔ ہر طرف سے مانسٹرز باہر نکلنے لگتے ہیں جو کہ اب انہیں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر کلیئر کافی ڈر چکی تھی۔ ڈر کی وجہ سے ایڈم کی کار الٹ جاتی ہے۔ اب ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا، اس لیے وہ واپس گھر آ جاتے ہیں۔ دونوں ہسبینڈ وائف اب مانسٹرز کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگتے ہیں۔ کلیئر بتاتی ہے کہ یہ لوگ روشنی سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایڈم کو بتاتی ہے کہ جب یہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو اس نے آئرن راڈز اتار دیے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ یوز لیس ہیں مگر اب اسے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کن مشکلات کی وجہ سے کسی نے انہیں یہاں فکس کیا تھا۔ اب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ انہیں فیل ہوتا ہے جیسے باہر مانسٹرز ہیں۔ ایڈم ڈور چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ تبھی ایک لمبی نیڈل اس کی آنکھ میں گھس جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ کافی انجر ہو کر گر جاتا ہے۔ یہ کام بھی ان مانسٹرز کا تھا۔ اب وہ کسی طرح صبح تک زندہ رہنا چاہتے تھے کیونکہ دن کی روشنی میں یہ مانسٹرز اٹیک نہیں کر سکتے مگر یہ رات مشکلوں سے بھری ہوئی تھی کیونکہ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کافی اندھیرا تھا۔ اب ایڈم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بیسمنٹ میں جا کر جنریٹر آن کرے گا۔ ایڈم کو اپنی باڈی میں عجیب چینجز فیل ہونے لگتے ہیں، یعنی ان مانسٹرز نے کچھ نیڈل کے ذریعے اس کی باڈی میں انجیکٹ کر دیا تھا۔ ایڈم بھی بالکل ان جیسا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کافی اولڈ مانسٹرز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ مانسٹرز بہت خطرناک تھے۔ مانسٹرز عام لوگوں کو بھی اپنی طرح بنانا چاہتے تھے۔ ایڈم سوچتا ہے کہ کیا میں بھی مانسٹر بن جاؤں گا؟ ایڈم بھی اب مانسٹر میں ٹرانسفارم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کافی اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ اگر میں مانسٹر بن گیا تو اپنی وائف اور بیٹے پر اٹیک کر دوں گا۔ دوسری طرف کلیئر پر مانسٹرز اٹیک کر دیتے ہیں۔ وہ اسے بھی نیڈل انجیکٹ کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایڈم جنریٹر آن کر دیتا ہے اور وہ لائٹ میں بھاگ جاتے ہیں۔ ایڈم بالکل چینج ہو چکا تھا۔ اس کی ایک آنکھ اور سکن کلر بالکل مانسٹر جیسا تھا۔ وہ اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ان کا مقصد فن کو یہاں سے لے کر جانا ہے تو ہمیں اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک کبرڈ میں چھپا دینا چاہیے، اور یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سکون ہو جاتا ہے۔ وہ نوٹس کرتے ہیں کہ کبرڈ سے ان کے بچے کی آواز نہیں آ رہی۔ ایڈم کے منع کرنے کے باوجود کلیئر کبرڈ کھول دیتی ہے۔ اس میں سے ایک خوفناک مانسٹر سامنے آتا ہے جو بلیک کلر کا تھا۔ وہ ان کے بیٹے کو لے کر جا رہا تھا۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر کبرڈ میں مانسٹر کہاں سے آیا؟ تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ مانسٹر لکڑی کے اندر رہتے ہیں۔ کلیئر کافی کوشش کرتی ہے مگر پھر بھی وہ اپنے بچے کو نہیں بچا پاتی۔ وہ مانسٹر اسے دیواروں سے لے کر جا رہا تھا۔ ایڈم کی کنڈیشن کافی خراب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کلیئر اپنے بچے کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو ایک تالاب میں پھینک دیا ہے۔ کلیئر اسے بچا کر واپس لے آتی ہے۔ ایڈم نوٹ کرتا ہے کہ یہ بچہ تو ہمارا نہیں ہے۔ ایڈم شاید اس لیے یہ کہہ رہا تھا کیونکہ وہ مانسٹر جیسا بن گیا تھا۔ ایڈم اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے مگر کلیئر ایڈم کو بے ہوش کر کے بیبی اٹھا لیتی ہے۔ وہ سمجھ آتی ہے کہ ایڈم اب عام انسانوں جیسا نہیں رہا۔
پر ایڈم اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اب ہم کولم کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں مووی کے سٹارٹ میں بتایا گیا تھا۔ کولم کی بیٹی بھی ایک مانسٹر تھی اور اس کے ہاتھ میں ایڈم کا بیبی تھا۔ ایڈم اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان سے فائٹ کرتا ہے۔ ایڈم کے چاروں طرف مانسٹرز تھے۔ ایڈم فائنلی اپنے بیٹے کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ کلیئر کو ڈھونڈتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے جو تم نے اٹھایا ہے، مگر کلیئر کے لیے یقین کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ بالکل سیم تھا۔ ایڈم اسے کہتا ہے کہ ایک بار مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو۔ ایڈم کے کہنے پر کلیئر ایڈم سے بچہ لے لیتی ہے اور دوسرے بیبی کو پھینک دیتی ہے۔ اتنے میں بہت سارے مانسٹرز باہر آ جاتے ہیں اور ایڈم پر اٹیک کر دیتے ہیں۔ ایڈم کلیئر کو وہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے۔ غصے میں آ کر مانسٹرز ایڈم کو مار دیتے ہیں۔ اب ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ ایڈم کی بات بالکل ٹھیک تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد سورج نکل آتا ہے اور جیسے ہی سورج کی کرنیں بچے پر پڑتی ہیں تو وہ دھوپ میں جلنے لگتا ہے کیونکہ مانسٹرز بھی دھوپ میں جل جاتے تھے اور یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ اب کلیئر کے پاس اس کا ریئل بیبی تھا اور یوں مانسٹرز کا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب، فالو مائی سوشل ہینڈلز۔ تھینک یو فار واچنگ۔